سوفسطائیوں کے بارے میں منفی باتیں آئی ہیں، اس کی بہت بڑی جو سورس ہے وہ افلاطون خود ہے. کہ افلاطون نے کہا کہ یہ سارے جو افلاطون کے ہی اعتراضات ہیں کہ سوفسطائی یہ ہیں. اس کی تفصیل انشاءاللہ بتائیں گے. تقریباً جو ہے اس نے کہا اور یا یہیں بتا دیتے ہیں انشاءاللہ، کم از کم اس کے مختصراً بتا دیتے ہیں، پھر بعد میں جو ہے اس کی مثلاً جو افلاطون سوفسطائیوں کے بارے میں دعوے کرتا ہے کہ یہ ان میں یہ اس وجہ سے میں ان کو رد کرتا ہوں سوفسطائیوں کو. ان میں پہلا تو یہ ہے کہ وہ نظری علم کے بجائے عملی علم پر زور دیتے تھے، اور اس سے افلاطون کا جو مقصد تھا نظری علم سے، وہ اس کی مراد یہ تھی. اور یہ آپ کے ہاں مطلب یہ کہ گو کہ ارسطو جو افلاطون کا شاگرد ہے اس کے عملیت زیادہ ہے، لیکن یہ کہ اس کے ہاں بھی سچ برائے سچ جو ہے، یا جس کو علم نظری کو علم اعلیٰ سے جو ممتاز کرتا ہے، اسی بنیاد پہ کرتا ہے کہ نظری علم میں علم ہم حق برائے حق، سچ برائے سچ. تو یہ جو ہے افلاطون کے نزدیک جو ہے اصل جو ہے فلسفے کا مقصد ہے. اور اس کے مطابق سوفسطائی جو ہے نظری علم کو یا حق برائے حق کو جو ہے درخور اعتنا نہیں سمجھتے، اور صرف عملی علم پر زور دیتے ہیں، ان معنوں میں کہ مطلب آلاتی علم، یعنی جو مقاصد انسان کے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ مقاصد ٹھیک ہوں یا غلط ہوں، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چارج ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے. اور ظاہر ہے اس وقت یہ کہ یک طرفہ دعویٰ ہے، لیکن یہ کہ کیونکہ افلاطون کا بڑا مقام تھا، پھر ارسطو کا بڑا مقام تھا قرون وسطیٰ میں، یعنی اس کو مطلب دا فلاسفر سمجھا جاتا تھا، یعنی اور معلم ثانی، یعنی اس کا بڑا اس مسلمان فلسفیوں کے ہاں بھی اور عیسائی فلسفیوں کے ہاں بھی اس کا بڑا مقام تھا. تو اس نے جو باتیں کی وہی دوسرے لوگ بھی دہراتے رہے، اور آج تک دہرا رہے ہیں لوگ. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سوفسطائیوں کی ہمیں جو ہے ان کا اس کے مخالفین کے اعتراضات ہمیں معلوم ہیں، لیکن وہ اعتراضات کا ان کو جواب دینے کی جو ہے کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی تحریریں جو ہیں یا تو پہنچی نہیں ہیں یا بہت کم پہنچی ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو ہماری معلومات ہیں وہ زیادہ تر ان کے دشمنوں کی طرف سے ہیں، اور اس میں افلاطون کے پروپیگنڈے کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اور اس کی وجہ آپ دیکھیں گے کہ اس پروپیگنڈے کی وجہ کیا ہے، اور اس پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ وہ کیونکہ ہم سوفسطائیوں کے کوئی حامی تو نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم افلاطون کے بھی حامی نہیں ہیں. اور سوفسطائی جو تھے افلاطون کے فلسفے پر ان کے جو اعتراضات تھے وہ بڑے اہم تھے. اور کیونکہ اگر آپ ان اعتراضات کو اہم نہیں سمجھیں گے تو فلسفے کے بارے میں بالکل غلط جو ہے آپ کے ذہن میں تصور آئے گا. اس لیے میں اس پہ کافی وقت صرف کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ابھی تو آغاز کیا انشاءاللہ. دوسرا اعتراض جو افلاطون نے کیا وہ یہ تھا کہ یہ لوگ پیسے کے لیے یہ جو تعلیم دیتے ہیں وہ پیسہ لیتے ہیں اس کے لیے. تو یہ تعلیم دیتے تھے بڑے امیر لوگوں کو جو یونان، کیونکہ یونان جو ہے وہ بڑا امیر تہذیب تھی، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ ان کی پورا استعمار تھا جس کا، اور ان کے ہاں مطلب یہ ہے کہ یعنی زیتون وغیرہ اور اس کا تیل جس کی بڑی مانگ تھی قدیم زمانے میں، یعنی وہ سونے کے برابر تھا جیسے آج ہمارے پیٹرول ہے. تو یعنی مطلب اللہ تعالیٰ نے سورہ قرآن نے اسی لیے ایسی تو قسم نہیں کہی وتین وزیتون وطور سینین، تو اس کا دیا تھا یہ پیسے کے لیے تعلیم دیتے ہیں، اور پیسہ لے کے لوگوں کو جو ہے. اور یہ جو ہے ارسطو کے ہاں جو ہے افلاطون کے ہاں جو ہے یہ کہ وہ کہتا ہے حق برائے حق. اب خود آپ کو پتا ہے کہ ارسطو تو مطلب یہ کہ اشرافیہ سے تھا، تو اس کو پیسے کی کیا ضرورت ہے، اس کو تو پیسہ مطلب یہ کہ میراث میں ملا تھا. لیکن یہ کہ تو وہ پیسے نہیں لیتا ہوگا، تو دوسروں کہتا تھا یہ ان کو سچائی کی کوئی تلاش نہیں ہے، پیسے لے کے جو بھی آپ چاہیں گے وہ آپ کو سکھا دیں گے. اور تیسرا یہ کہ یہ ان کی منطق جو ہے وہ مغالطوں پر مبنی، یہ لوگوں کو سکھاتے ہیں کس طرح مغالطوں کو استعمال کر کے اپنے مخالف پر بحث و مباحثے میں فوقیت حاصل کی جائے. تو یہ اسی پہلے اعتراض کا تتمہ ان معنوں میں ہے کہ اگر آپ کو سچ کی پرواہ نہیں ہوگی تو پھر مطلب یہ کہ آپ مغالطوں کے ذریعے جو ہے، ٹرکس کے ذریعے جو ہے لوگوں کو سکھائیں گے کہ کس طرح جو ہے ایک غلط چیز کو بھی سچ ثابت کر دیا جائے. اس لیے مطلب یہ کہ اس مغالطہ آمیزی کا نام جو ہے انہی کے نام پر پڑا ہے منطق میں. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں سوفسٹری. سوفسٹری کا مطلب یہ ہے کہ اور عربی میں اس کو سفسطہ کہتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں سوفسٹری کا ڈکشنری میں اس کا مطلب یہی ہے کہ فیلیشیس آرگومنٹ، جو بظاہر تو صحیح لگیں لیکن یہ کہ حقیقت میں جو ہے وہ ان میں مخفی ایسی ٹرکس شامل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لگتا تو یہ ہے کہ یہ صحیح آرگومنٹ دلیل ہے، جب حالانکہ اس میں مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی چول ہوتا ہے، مخفی چول ہوتا ہے.
ظاہر ہے اگر ظاہر جھول ہوگا تو پھر کوئی اس کو نہیں مانے گا، لیکن ایسا مخفی جھول ہوگا، اسی کو سوفسٹری کہتے ہیں انگریزی میں، اور اس کو سفستا کہتے ہیں. یعنی آج تک مطلب اس کا یعنی لغوی مطلب سوفسٹری کا یہ ہے کہ سوفسٹ ہونا، سوفسٹوں کا طریقہ، اور سفستے کا بھی مطلب لغوی یہی ہے کہ سفستائیوں کا طریقہ. تو یعنی ان کے نام کے ساتھ نتی ہو گیا منطقی مغالطہ آمیزی، منطقی مغالطے یا فیلیشیس آرگومنٹ. ان کے نام اس پہ ان کا نام رکھ کے دیا، تو ان کا نام کیوں نہیں بدنام ہوگا؟ اتنا بدنام ہوگا کہ مطلب مغالطہ آمیز منطقی استدلال کے طریقوں کا نام ہی آپ نے ان کے نام پر رکھ دیا. اور اس قسم کے اور بھی اس نے جو ہے کہا کہ یہ لوگ جو ہے مطلب سچائی کو نہیں مانتے، سچائی کی پرواہ نہیں ہے، اور یہ ہر چیز پہ شک کرتے ہیں، اور یہ مایوسی پھیلاتے ہیں، اور یہ اخلاقیات کو تباہ کرتے ہیں. یہ کسی اخلاقیات کے قائل نہیں ہیں. جب آپ سچائی کے قائل نہیں ہیں تو یہ اخلاق، تو اب اس میں کچھ یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ ساری جھوٹ ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک یعنی یک طرفہ ان کے خلاف جو ہے، ان کے خلاف جو دعوی ہیں. تو ان دعوی کے لیے جو ہے دلائل بھی ہونے چاہیے، اور ان میں مطلب ان کے ساتھ یعنی اس کو دیکھنا چاہیے. اور ان کی بنیاد پہ جو ارسطو کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے، جس کو ارسطو